بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی ناظرین اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ جو میں نے قانونی شہادت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے QSO کا، یہ مقدمات میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جو شہادت ہے اس کی اقسام اب میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، شہادت کی بھی تعریف بتاؤں گا۔ اس کو آپ جتنا ذہن نشین کریں گے، ان پر جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ کی جو لیگل ڈرافٹنگ ہوگی وہ بہتر ہوگی، اور آپ کے کیسز جو آپ لیں گے وہاں پر آپ کے جیتنے کے چانسز وہ تقریباً میرے مطابق 90% ہو جائیں گے۔ تو ان سب کو آج کی اس ویڈیو میں نے جو دو قسط اس کی جو شہادت کی اقسام ٹائپس جو شیئر کی ہیں وہ ہیں براہ راست یا مثبت شہادت، اور دوسری ہے بالواسطہ یا واقعاتی شہادت۔ میں نے ان کو آپ لوگوں کے ساتھ مثالوں کے ساتھ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کو سمجھا دوں۔ تو ان سب کو جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ واٹ از ایویڈنس؟ شہادت کیا ہے؟ آج اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں مختصر اس چیز کی تعریف میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ناظرین، شہادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دیکھا ہوا، مشاہدہ کیا ہوا، گواہی دینا، ظاہر، مشہور ہونا۔ یہاں پر ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے یاد آیا، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا سلسلہ شروع کروں گا جو لیگل وکیبلری ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ اردو کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ وہ بھی ویڈیوز میری آپ لوگوں کو پسند آئیں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ لوگ وہ جو لیگل ورڈز ہوں گے ان کو اچھے طریقے سے اپنی لیگل ڈرافٹنگ میں استعمال کر سکیں گے۔ تو اسی لیے میں نے یہ جو ایویڈنس کی ڈیفینیشن جو اتنی زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، یہی میرا اس کی تعریف شیئر کرنے کا، ان کے جو معنی مزید لکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اور ایویڈنس کا ورڈ آپ نے کہاں پر استعمال کرنا ہے آپ اپنی ڈرافٹنگ میں وہ آپ کر سکیں۔ انگریزی میں زبان میں شہادت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایویڈنس، جس کے معنی ہیں گواہی، شہادت، شہادت دینا، تصدیق کرنا، ثبوت وغیرہ۔ شہادت کی مزید تعریف یہ ہے کہ کوئی معاملہ یا واقعہ جس کے اثرات ذہن میں منفی یا مثبت تاثرات دوسرے واقعہ کے متعلق پیدا کریں، وہ کیا ہوتا ہے؟ شہادت ہے۔ بعض دفعہ شہادت سے مراد وہ الفاظ اور حرکات ہیں جو کوئی گواہ عدالت کے روبرو ادا کرتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے، بعض اوقات شہادت ان واقعات کے ثبوت کا نام ہے جو کسی دوسرے واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے، جسے بذات خود ثابت نہ کیا جا سکتا ہو، عدالت کے روبرو کسی نہ کسی صورت میں پیش کیے جائیں۔ مزید اس کی تیسری جو تعریف ہے شہادت کی وہ ہے، بعض دفعہ شہادت ایک واقعہ کو دوسرے واقعہ کے متعلقہ ثابت کرنے کا نام ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو شہادت کی پہلی 2 اقسام کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلی جو براہ راست یا مثبت شہادت ہے جس کو ہم لوگ ڈائریکٹ ایویڈنس کہتے ہیں، براہ راست شہادت کا تعلق امر واقعہ سے ہوتا ہے، اور ایسی شہادت کو درست مان لینے کی صورت میں اس امر واقعہ کے ثبوت کے لیے مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین، امر واقعہ جو وقوع ہوا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ لوگوں کے لیے ایک حاضر خدمت ہے۔ اگر قتل کے عینی گواہ کی شہادت کو درست تسلیم کر لیا جائے تو مزید کسی شہادت کے بغیر ملزم کو سزا
دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مضروب یعنی کہ زخمی شخص کی شہادت یا نزاعی بیان بھی، یعنی کہ نزاعی بیان جو وفات پانے سے پہلے جو بیان دیتا ہے، وہ براہ راست شہادت کی مثالیں ہیں۔ یہ بھی دو مثالیں ہیں، جو زخمی ہوتا ہے وہ بھی جو گواہی دے وہ بھی براہ راست شہادت کی مثال ہے، اور جو بندہ مرتے وقت جو اپنا نزاعی بیان دے وہ بھی براہ راست شہادت کی مثالیں ہیں یہ دونوں۔ اب آ جاتے ہیں جو ہم لوگ انڈائریکٹ ایویڈنس کی طرف، جس کو بالواسطہ یا واقعاتی شہادت کہتے ہیں۔ ناظرین، بالواسطہ شہادت کسی امر واقعہ کو براہ راست ثابت نہیں کرتی، بلکہ ایسی شہادت کی روشنی میں کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر زید کی بکر سے دشمنی ہو اور بکر قتل ہو جائے تو اس بات کی شہادت کہ زید کی بکر سے دشمنی تھی، ٹھیک ہے، اور واقعہ کے روز زید کو چھری ہاتھ میں لے کر وقوع کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا اور بعد ازاں اسے خون آلود کپڑوں میں وہاں سے آتے دیکھا گیا۔ یہ ناظرین بالواسطہ شہادت کی مثال ہے۔ نوٹ کر لیں ایک بات بڑی اہم، عام طور پر بالواسطہ شہادت کو براہ راست شہادت جتنا معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کو اوپر والی مثال سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو ذرا غور کریں گے تو مزید آپ کو یہ جو بالواسطہ شہادت ہے، انڈائریکٹ ایویڈنس ہے، اس کی سمجھ آ جائے گی۔ بالواسطہ شہادت کے معیار کو جانچنے کے لیے مندرجہ ذیل ثبوت حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ وہ حالات جن سے نتیجہ اخذ کیا گیا پورے طور پر ثابت ہیں۔ نمبر 2، تمام واقعات مفروضوں سے متعلقہ ہیں۔ نمبر 3، واقعات ایسے ہوں جن سے قطعی طور پر کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہو۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں کافی زیادہ اضافہ کر دیا ہوگا اس ویڈیو نے۔ تو مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔